آپ اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی میں آ جائیں گے تو نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔ یاد رکھیے کہ دین میں دنیا ہوتی ہے، دنیا میں دین نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے ہر عمل کرنے والے بنے، اللہ کو اپنا بنائے اور اللہ ہی کے بن جائے۔ اللہ کو اپنا بنا کر ہر عمل اللہ کے لیے جب کرنے والے ہوں گے تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر کے دنیا کے لیے جینا شروع کر دیں گے اور اللہ سے دور ہو جائیں گے تو پھر کیسے آپ جو ہے وہ سیدھی راہ کی طرف لیں گے؟ جیسے کہ قرآن پاک میں ایمان والوں کو جو دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی راہ کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ کے لیے ہو کر ایک اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہوئے اس کے لیے خالص ہر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں۔ اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں۔ جب آپ کے رب نے اتنی بڑی پیاری آیت آپ کو بتا دی کہ جس نے جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، تو آپ سوچیں یہ کیسی گرہ ہے جسے آپ ایک دفعہ تھام لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں اللہ اپنی رحمتوں کی بارش بھی کرتا ہے، آپ پر آسانیاں کرتا ہے، آپ کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آپ کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے، آپ کو نعمتیں دیتا ہے، آپ کو اجر دیتا ہے، آپ کو صلے دیتا ہے۔ کیا رب سے بہتر کوئی صلہ دے سکتا ہے؟ کیا بادشاہ سے بڑھ کر رایا آپ کو عزت دے سکتی ہے؟ بادشاہ سے بڑھ کر رایا آپ کو اجر دے سکتا ہے؟ کہ بادشاہ سے بڑھ کر رایا آپ کو نعمتیں دے سکتی ہے؟ جب وہ کچھ نہیں آپ کو دے سکتی تو ان کسی گمراہ کے کہنے پہ نہ چلیں۔ اور ایسے ہی گمراہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو سنبھالے رہو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔